اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا دلچسپ موضوع ہماری کائنات ہے۔ کائنات کی تعریف سادہ الفاظ میں تو یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ سب کچھ جو موجود ہے وہی کائنات ہے، اور بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں جو موجود کے دائرے میں ہیں، ایک مادہ، دوسری توانائی۔ لہٰذا کائنات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مادے اور توانائی کو ملا کر مشترکہ طور پر کائنات کہا جاتا ہے۔ گو عموماً کائنات سے مراد اجرائم فلکی اور ان کے مابین موجود فضائیں اور ان کے مربوط نظام شامل ہیں جو قدرت کی طرف سے بنائے گئے ہیں، مگر در حقیقت کائنات میں وہ سب کچھ شامل ہے جو موجود ہے۔ بعض اوقات اس لفظ کا استعمال انسانی حیات اور اس سے متعلقہ چیزوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی اس سے مراد ہر موجود شے کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسانی تجربات اور خود انسان بھی اس دائرے میں آ جاتے ہیں۔ علم الکائنات کی تعریف کے مطابق کائنات کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ کائنات ذرات اور توانائی کی تمام موجودہ اقسام اور زمان و مکان کا وہ مجموعہ ہے جس میں تمام عوامل و واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کائنات کے قابل مشاہدہ حصوں کے مطالعے سے ہونے والے شواہد کی مدد سے طبیعیات دان اس کل زمان و مکان اور اس میں موجود مادے اور توانائی اور اس میں رونما واقعات کے کل مجموعے کو ایک واحد نظام کے تحت تصور کرتے ہوئے اس کی تشریح کے لیے ریاضیاتی ماڈل کو استعمال کرتے ہیں۔ چند نظریات ایسے بھی ہیں جو یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ہماری کائنات صرف ایک کائنات نہیں ہے بلکہ 7 کائناتوں کا ایک دستہ ہے جس کو ہمہ کائنات یا کثیر کائنات کہا گیا۔ اس دستے سیٹ میں ہر کائنات ایک بلبلہ کی طرح ہے، اور ہر بلبلہ ایک اپنی حیت اور نوعیت رکھتا ہے اور ایک دوسرے سے جداگانہ طور پر وجود رکھتا ہے۔ یہ نظریہ موجودہ نظریے سے مختلف اور چیلنج کرنے والا ہے۔ آغاز کائنات کے بارے میں دنیا میں ہر زمانہ مختلف اور متضاد نظریے رکھتا ہے۔ اس دنیا میں لاتعداد مذاہب کے نظریات بھی شامل ہیں اور فلسفیوں کے نظریات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی نظریات بھی شامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب کائنات کی تخلیق پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی اور پہلے کچھ نہیں تھا۔ خدا نے چاہا کہ وہ جانا جائے، چنانچہ اس نے کائنات کی تخلیق کی۔ اس نے کہا ہو جا، اور کائنات وجود میں آ گئی۔ زمین اور آسمان 7 دن میں تخلیق ہوئے۔ ایسے بہت سے نظریات ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اس میں یہ بحثیں بھی شامل ہیں کہ کائنات میں خدا جاری و ساری ہے۔ اسلامی تصورات کے مطابق خدا کائنات سے وراء الورا ہے، لیکن فلسفہ وحدت الوجود نے اس دعوے کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ بعض دیومالوں میں زمین کو ازل سے تسلیم کیا گیا ہے۔ گو زندگی کی تخلیق کا تصور بھی اس کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ سائنس بھی ابھی تک کائنات کے کسی بھی حتمی نظریے کا مادی ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے۔ ابتدا سائنس کے لیے بھی ابھی تک حتمی طور پر یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے۔ ماضی کی جستجو جہاں تک بھی انسانی تخلیق ممکنہ طور پر پہنچی ہے، بہرحال کائنات موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات خود کیا ہے؟ اس کی حدود ہے یا یہ لامحدود ہے؟ آیا اس کا کوئی آغاز و انجام ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں ہمارا علم کہاں تک جاتا ہے؟ اور اگر نہیں ہے، اس کی ازلیت و ابدیت کو سائنس کے کن اصولوں کے تحت ثابت کریں گے؟ اس سلسلے میں جدید فلکیات کا کاسمولوجی میں 2 متضاد سائنسی نظریے پیش کیے گئے ہیں، ایک عظیم دھماکے بگ بینگ کا نظریہ اور دوسرا یکسانی حالت کا نظریہ۔ یکسانی حالت کے نظریے کے تحت کائنات ہمیشہ سے یکساں حالت میں ہے، جس میں مادہ کی اوس گنجانی فاصلے یا وقت کے فرق سے گھٹتی بڑھتی نہیں بلکہ یکساں رہتی ہے۔ مادہ خلا میں مسلسل پیدا ہو رہا ہے، گو کہ اجرائم فلکی دور سے دور جا رہے ہیں اور کائنات پھیل رہی ہے۔ اس نظریے پر جدید سائنسی دریافتوں کے ذریعے اعتراضات ہو چکے ہیں کہ اس کی صداقت شک و شبے سے بالا تر نہیں رہی ہے۔ عظیم دھماکہ بگ بینگ
کے نظریے کے مطابق پہلے کائنات کا تمام مادہ ایک انتہائی گنجان نقطہ یعنی ایٹم میں مرکوز تھا، جو آج سے 10-12 سے لے کر 20 ارب سال پہلے کسی وقت ایک عظیم دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے مادہ ہر سمت بکھرنا شروع ہو گیا۔ تب سے کائنات پھیل رہی ہے۔ جس وقت دھماکہ ہوا اسے کونیاتی وقت کا لمحہ صفر شمار کیا جاتا ہے، اور تب سے کائنات پھیل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس موجود گرم مادے کو کم گنجان ہوتا گیا اور ٹھنڈا بھی۔ اس نظریے کے کائناتی مفکرین نے بنیادی ادوار میں بھی بتائے ہیں، جن میں کائنات کے رویے کی تاریخ رقم و مرتب کرنے کی کوشش کی ہے اور اجرام فلکی کی بیڑیاں بنائی ہیں۔ ایک دور میں اجرام فلکی کی ایک نسل پروان چڑھی، عمر طویل گزری اور ختم ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ، اور یہ عمل مسلسل چلتا چلا گیا۔ عظیم دھماکے بگ بینگ کا نظریہ سب سے پہلے 1930 میں پیش کیا گیا تھا۔ اب تک اس پر دنیا بھر میں تحقیق ہو چکی ہے، اور ان تحقیقات سے بھی اس نظریے پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوا، لیکن اس پر جو اعتراض کیے گئے ان کے ہر اعتراض کے جواب میں مزید تحقیقات ایسی سچائیوں سے پردہ اٹھایا کہ یہ نظریہ مزید مستحکم ہوتا گیا۔ اگر یہ نظریہ سائنسی طور پر یکسر غلط ہوتا تو اب تک کی 1000 تحقیقیں اس کے بے شمار حماقتیں اور سامنے آ جاتی، جبکہ اس کے برعکس ہوا کہ اس کے مقدمات کو درست مان کر ہونے والی تحقیقات نے فلک کی طبعی علوم کے مختلف شعبوں میں نئی تحقیقوں کو دریافت کیا اور اس کی تائید مزید کی۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز کائنات کے بارے میں اب تک یہی نظریہ سب سے بہتر تسلیم کیا گیا ہے۔ کائنات کی عمر کے بارے میں تازہ ترین تحقیقات 90 ارب سال کی قیاس رائے کی گئی ہے، تاہم اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بات حروف آخر کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ کائنات کے عناصر ترکیبی میں بڑی چیزیں، ایک کہکشاں، ستارے، وسیع و عریض سلسلے، ستاروں کے گروہ اور نیبولے، ستاروں کے درمیان گرد اور گیس کے بادل جو مادی ذرات پر مشتمل ہیں۔ یہ عناصر ترکیبی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور ان عناصر سے بدر جہاں چھوٹے عناصر ترکیبی میں بھی شامل ہیں۔ نظام شمسی، سیاروں کے گروہ، سیٹلائٹ، دمدار ستارے اور شہاب ثاقب جو کسی اجرام فلکی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان چھوٹے عناصر کا محل وقوع لاکھوں کروڑوں کہکشاؤں کے درمیان کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ان اجسام کے علاوہ کائنات میں کئی میدان حائل ہیں اور کئی شعاعیں اور کئی تابکاریاں بھی ہیں، یعنی توانائی کی مختلف شکلیں بھی ہیں۔ عظیم دھماکے کے فوراً بعد کائنات میں فقط توانائی کی لہریں تھیں۔ جوں یہ لہریں پھیلتی گئیں، ان کی تابکاری توانائی مادے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ مادے پہلے شاید باریک بخارات کی شکل میں خلائے باسیط میں لاکھ و تناہی پھیلا ہوا تھا، پھر یہ سکڑتا گیا اور مرغلوں میں تقسیم ہو گیا۔ سکڑاؤ کی وجہ سے حرارت پیدا ہوئی۔ یہ نرم مرغولے بعد میں ٹھوس شکل اختیار کر کے اجرام فلکی بن گئے۔ وہ کائنات لامحدود ہے، لیکن آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے مطابق کائنات کا مخصوص حجم ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی کنارہ ہے جس کے باہر کائنات نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہے۔ حقیقت ایسا تصور کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں آپ کائنات کی کوئی حد تسلیم کریں گے، یقیناً وہاں سے کوئی اور چیز شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی اور چیز کائنات کا حصہ کیوں نہ تسلیم کیا جائے۔ گو لامتناہی کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جدولیات کا بنیادی اصول ہے کہ لامحدود محدود میں تبدیل ہو جاتا ہے اور محدود لامحدود میں۔ لہذا صداقت تک پہنچنے کے لیے آپ کائنات کو لامحدود سمجھتے ہوئے بھی اسے مخصوص اور متعین تسلیم کریں گے۔ آئنسٹائن کے مطابق
خلا بذات خود خمدار ہے، خلا ایک ساؤل بادی دائرہ ہے جس میں کوئی سا بھی ممکنہ خط مستقیم چلتے ہوئے آخرکار اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے یا سکڑ رہی ہے۔ آئنسٹائن بعض مقدمات میں عینیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ کائنات کا قطر 3.5 بلین ارب 35 ارب نوری سال ہے۔ جدولیاتی نقطہ نظر رکھنے والے سائنسی مفکرین نے اس موقف پر نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اس پیمائش سے کائنات کو محدود تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ایک حد ہے، اگر اس کی حد ہے تو اس کی سرحدوں کے باہر کچھ اور ہے۔ دوسرے لفظوں میں تعین پسندی، محدودیت اور جبریت کے آگے سر تسلیم کیا گیا ہے اور جبر و اختیار کی جدولیت سے آنکھیں چرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نظریے کی تشریح کرنے والے بعض خیال پرست سائنسدانوں نے عجزی تباہی کے انجام کی پیشگوئی بھی کی ہے، اور یہ بھی پیشگوئی بھی کی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب کائنات کا پھیلاؤ رک جائے گا اور معکوس عمل شروع ہو جائے گا، یعنی پھر جو سکڑاؤ شروع ہوگا تو اس کا انجام اسی جہنم کے نقطے پر ہوگا جہاں ساری کائنات جل کر فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ دوبارہ یہ عمل شروع ہوگا کہ نہیں۔ ایک دوسرے خیال آرائی میں یہ بھی ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ ایسی انتہاؤں کو چھوئے گا کہ جس میں تمام مادہ سرد ہو کر یک بستہ ہو جائے گا۔ اس یک میں تمام زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے قریب قریب فنا کا ایک تصور بھی ہے جسے مرگ حرارت کے نظریے کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق چونکہ حرارت گرم سے ٹھنڈے جسموں کی طرف سفر کرتی ہے، لہٰذا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کائنات میں حراری حرکت کا توازن وقوع پذیر ہو جائے گا۔ اس لمحے ہر حرکت فوراً ختم ہو جائے گی، وہی کائنات کا نقطہ فانی ہوگا۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کیا ہے؟ کائنات ابدی اور مادی دنیا کا نام ہے۔ مکان کے حوالے سے اس کا پہلو یہ ہے کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر اربوں اور خربوں دوسری کہکشائیں ہیں، اور اسی کائنات میں لامحدود اور چیزیں ہیں۔ اس کی کوئی سرحد، کوئی کنارہ، کوئی آخری سرا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ذرات کے اندر ایٹم ہے۔ ایٹم کے اندر عنصری جز کا ایک پیچیدہ ڈھانچہ ہے۔ اس کی تقسیم در تقسیم کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور بے انتہا ہے، اور اس پہلو کا کوئی آخری سرا، کوئی کنارہ، کوئی آخری حد نہیں ہے۔ زمان وقت کے اعتبار سے کائنات کتنی بھی بعید سے بعید میں چلے جائیں، اس کے پیچھے 1 لاکھ متناہی اور مستقبل میں کتنا ہی آگے چلے جائیں، جہاں رکیں گے وہاں سے آگے لامتناہی مستقبل ہے۔ وقت کا کوئی آغاز ہے اور کوئی انجام نہیں۔ مادہ کی ہر صورت اور حرکت کی ہر شکل، حل معروضی وجود کائنات میں شامل ہے۔ مادے کی ہر صورت اور حرکت کی ہر شکل اور ہر معروضی وجود کائنات میں شامل ہے۔ کائنات سے باہر موجود ہونے کا کوئی طریقہ، کوئی رستہ نہیں، یہ از بس ناممکن ہے۔ کائنات سے باہر کچھ نہیں، کائنات ہر شے پر حاوی ہے، کائنات کی کل ہے۔ بعض مغربی سائنسدانوں نے یہ تصور پیش کیا کہ کائنات سے باہر ایک ضد کائنات ہے جو ضد مادے پر مشتمل ہے۔ دراصل جس چیز کو سائنسدان ضد کا مادہ کہہ رہے ہیں وہ مادہ ہی مخصوص شکل ہے۔ اس کی اندرونی ساخت ایسی ہے جو اس مادے سے مختلف ہے، جس کو ہماری سائنس کچھ سمجھ سکتی ہے اور جس کی مزید پرکھ میں سائنسدان مصروف کار ہیں۔ یقیناً کائنات میں ایسی مادی صورتیں اپنا معروضی وجود رکھتی ہیں جو ہمارے جانے پہچاننے سے مختلف ہیں۔ یہ چیز خود اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مادہ لامتناہی طور پر قابل تقسیم ہے۔ اس کی تقسیم در تقسیم کا عمل کہیں نہیں رک سکتا ہے۔ اس کا کوئی انجام، کوئی حد، کوئی آخری کنارہ نہیں۔
اگر کوئی ایسے اجرائم فلکی موجود ہیں جو ضد مادے پر مشتمل ہیں تو یہ سب اجرائم فلکی بھی کائنات کا حصہ ہی ہیں۔ یہ کائنات سے باہر کسی نام نہاد ضد کائنات کا حصہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی فنائیت کیا ہے؟ اس بارے میں مغربی ماہرین فلکیات یہ باور کرتے ہیں کہ کائنات کا فوری طور پر بھی کوئی نقطۂ آغاز ہے اور اس کا من حیثیت المجموع ایک سلسلہ ارتقائی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نظریہ عظیم دھماکہ بگ بینگ کا ہم یعنی کائنات ایک ما قبل کائنات ایٹم یا ما قبل گولے کے ایک عظیم دھماکے سے پھٹ جانے سے وجود میں آئی۔ دھماکے سے قدیم مادہ ہر سمت بکھر گیا۔ وہی کائنات ہے۔ چونکہ دھماکے سے مادہ بکھر گیا تو وہ یقیناً مسلسل پھیل رہا ہے۔ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو یقیناً یہ محدود کناروں میں بند کائنات ہے جس کے کنارے پھیل رہے ہیں۔ اگر یہ آغاز رکھتی ہے تو اس کا انجام یوم فنا بھی یقیناً ضرور ہوگا۔ مغربی سائنسدانوں نے اس یوم فنا کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ حراری حرکیات کے دوسرے قانون کو بنیاد بنا کر وہ مرگ حرارت کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ حرارت گرم سے ٹھنڈے اجسام کی طرف منتقل ہوتی ہے، یوں پوری کائنات جو اپنی سرحدوں میں بند ہے ایک روز حراری حرکیات کے توازن کو پا لے گی اور کل کائنات ایک جامد تالاب میں بدل جائے گی جس میں تبدیلی کے سب امکانات ختم ہو جائیں گے۔ ایسا ہی دن کائنات کا آخری دن فنا کا دن ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ موضوع آپ کے لیے بہت دلچسپ رہا ہوگا اور بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی نئے موضوعات انشاءاللہ ہم لے کر آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان اور اللہ حافظ۔